الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم طه والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے دین کو امت تک من وعن امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ معزز حاضرین، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی تاریخ اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، جو اپنے اندر بے شمار فضیلتیں، بے شمار تاریخی حیثیتیں اور بہت زیادہ اپنے اندر اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو جو حرمت والے قرار دیا 12 مہینوں میں، ان میں سے ایک مہینہ یہ ہے۔
تو 4 مہینے جو حرمت والے قرار دیا، اللہ نے کہا قرآن مجید میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورہ توبہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ آگے اللہ نے کہا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے قرار دیے وہ ایک کے بعد دیگر ہے، ایک کے بعد ایک، 3 مہینے مسلسل آپ کو ملیں گے، ایک مہینہ بہت آگے ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور درمیان میں رجب کا ایک مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی 8 مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو حرمت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن ان میں 5 انبیاء کو، رسولوں کو اولو العزم قرار دیا، جیسے نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان 5 انبیاء کو، رسولوں کو سب سے اونچا مقام دیا کہ یہ اولو العزم پیغمبر جن کا بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جیسے دنوں کے اندر جمعہ کو فضیلت والا بنایا ہے کہ یہ عید المؤمنین ہے، تو اسی طریقے سے مہینوں میں 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیا۔ کیا مطلب ہے حرمت والوں کا؟ کہ جن کی عزت کرنا، احترام کرنا، جس کا پاس و لحاظ کرنا، ادب کرنا، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ہر مہینے میں آپ کو نیکی کرنا ہے۔ جیسے ان 4 مہینے حرمت والے ہیں تو باقیہ مہینوں میں کیا ہم نیکی نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ فرق یہ ہے کہ دوسرے مہینوں میں جہاں ثواب 1 ملتا ہے آپ کو، اس مہینے میں ڈبل ملے گا۔ نیکی کا ثواب اگر دوسرے مہینے میں 1 ملتا ہے تو ان حرمت والے مہینوں میں ڈبل ثواب ملے گا۔ اگر وہی دوسرے مہینوں میں گناہ 1 لکھا جاتا ہے تو ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ بھی ڈبل لکھا جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا احترام کرنا۔ حرمت والے مہینے نیکیوں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے، یہ مطلب ہے حرمت کا، کہ جس کا ہمیشہ ایک مسلمان کو پاس و لحاظ کرنا چاہیے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان حرمت والوں مہینوں کی تعظیم کرنے، ان کا اکرام کرنے، ان کی عزت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی حرمت یا ان مہینوں میں کیسے گزارے، ہم نیکیاں کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز سب سے افضل ہے۔ مزید صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے روزے جو فرض ہیں اس کے علاوہ جو روزے، کون سے روزے کی اہمیت ہے؟ کہا محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے، یہ عاشورہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، کہا کہ 10 محرم عاشورے کا دن ہے، اس کی تاریخ آگے میں آپ کو مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کہا کہ یہ جو 10 محرم ہے عاشورے کا روزہ رکھنا، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ 10 محرم عاشورہ کہتے ہیں جس کی پس منظر تاریخ حیثیت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ اور فرعون، ان دونوں کے درمیان، موسیٰ علیہ السلام اور وقت کا جو ظالم حکمران تھا فرعون، اس کے ساتھ جو اس کا پیچھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا ہے۔ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا ہے۔ تو اس کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہاں مدینہ میں یہودی تھے، تو دیکھا کہ وہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کس مناسبت سے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ میں
موسیٰ علیہ السلام کا بھائی ہوں، لہٰذا میں زیادہ حقدار ہوں اس کا روزہ رکھنے کا۔ تو آپ نے امت کو تعلیم دی کہ عاشورے کا روزہ رکھا کریں، ساتھ ساتھ حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے آپ صوموا یوما قبلہ او بعدہ، ایک دن پہلے روزہ رکھا کریں 9 محرم اور 10 محرم، یا پھر او بعدہ یا 10 محرم اور 11 محرم کو روزہ رکھا کریں، جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محرم میں افضل جو عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہے، وہ بھی عاشورے کا۔ عاشورے کا روزہ رکھنا ہے کہ 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ آپ نے بتلایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات دیا، جس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کے بعد محرم کے مہینے میں روزے رکھنا یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ معزز حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر عمل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بتلایا ہے کہ ہماری صبح شام، خوشی غم، اچھا برا، ہمارے رات اور دن، لیل و نہار کیسے ہونا چاہیے، ان ساری تعلیمات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کر دی ہے، ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ تو لہٰذا محرم کے مہینے کو کیسے ہم گزاریں، کیا کریں کیا نہ کریں، اس سلسلے میں اب آپ نے رہنمائی فرما دی۔ تو آپ نے بتلایا کہ محرم کے مہینے میں عاشورے کا روزہ رکھنا ہے، یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ایک دن پہلے رکھے یا ایک دن بعد میں رکھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت کو پانے کے لیے روزہ رکھا کریں۔ اس مہینے کی فضیلت کو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس مہینے کے محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھنے سے ثواب کیا ہے؟ 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا۔ تو لہذا یہ عمل ہم انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل ہے کہ جس کو ہم محرم کے مہینے میں انجام دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ساری کچھ بھی امت میں پائی جاتی ہیں چیزیں، اس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہے، نہ آپ کی زندگی سے ہے، نہ صحابہ کی زندگی، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس مختصر اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم محرم کو عاشورہ کا روزہ سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں، اس کے بجائے ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت 10 محرم کو بھی، اس پر ہم ماتم مناتے ہیں۔ اس پر مجھے کوئی انکار نہیں ہے، ماتم منانا چاہیے، لیکن کب منانا چاہیے؟ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے بارے میں آپ نے بتلا دیا، ہر عمل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو لہذا اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو آپ کے نواسے رسول ہیں، آپ کے نواسے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، تو لہذا 10 محرم کو جن کی شہادت ہوئی، تب ایسی صورت میں ان کے بڑے بھائی بھی جو تھے حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زہر دے کر مار دیا گیا، یا کہ ان کے باپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان کی بھی تو شہادت ویسے ہی ہوئی، تو ان پر بھی ماتم منانا چاہیے، اس لیے کہ باپ ہیں، بیٹے کا رتبہ بعد میں آتا ہے باپ کے۔ تو جب بیٹے کے شہادت پر، جن کے انتقال پر ہم اتنا ماتم 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی میت کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ شوق منانے کا اعلان نہیں کیا۔ کسی بھی میت پر، کسی بھی شخص کے انتقال پر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی گھر والے 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منا سکتے، غم منا نہیں سکتے، الا یہ کہ جس عورت کا شوہر انتقال ہو گیا ہو، وہ 4 مہینے 10 دن اپنی عدت شوق میں گزارے گی، غم میں گزارے گی۔ اسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو لہذا شریعت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، سلیس ہے، اچھی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو لہذا اسی مہینے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلیفہ ثانی ہیں، جن کی حکومت اکثر و بیشتر ممالک پر، دنیا کے حصے پر تھی، ایسے خلیفہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے،
یہ ایسے خلیفہ ہیں جن کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کرتا تھا. کہا اے اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ کعبہ کا یہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ہونی چاہیے, یہ میری خواہش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی, کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اللہ کے رسول عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پر آسمان سے آیت نازل کی. کئی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی. اتنی بڑی شخصیت ہے جن کا انتقال 1 محرم کو ہوا ہے, جن کا انتقال 1 محرم کو ہوا ہے. اگر ہمیں سوگ منانا ہے, اگر ہمیں افسوس منانا ہے, تو ایسی صورت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بھی ہم کیا کریں, سوگ منائیں. میں کسی کے سوگ پر انکار نہیں, شریعت کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کریں, جس کو نہیں ہے اس پر نہ کریں, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جانب سے کسی کو نیکی سمجھیں اور اللہ کے ہاں وہ ہم برے ٹھہریں, ہم جو ہے ناکارہ ہو جائے, ہمارے اعمال برباد ہو جائیں. تو لہذا شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے. معزز سامعین, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین کی شہادت بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نصیب ہوئی نہیں ہوئی. جن کو قتل کیا گیا, چھڑا بھونکا گیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے شہادت ہوئی. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسین نواسے ہیں, تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی زوجیت میں نکاح میں 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد ہے, ایک کے انتقال کے بعد پھر دوسری کو کیا. کیوں؟ اتنی بڑی شخصیت تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تڑپا کر مارا گیا امت کے اندر, ان کی بھی وفات ہوئی ہے. تو لہذا اس پر بھی ہمیں ماتم اس قسم کے جو ہے ایسے ہونا چاہیے, نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان سے بھی معزز صحابہ ہیں. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی ہے, ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. ہر وہ عمل اسی کو انجام دے جو قرآن اور سنت میں ہے, جو نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کرے. یہی شریعت کا ہم سے مطالبہ ہے. تو پھر دیکھیں اس کے بعد ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی. ان کو کیا کیا گیا؟ ستایا گیا, بے شمار تکلیفیں دی گئی, جن کو لڑایا گیا صحابہ میں, سب کچھ ہوا, لیکن ان کی موت پر کوئی غم نہیں. پھر حضرت حسن بڑے بھائی, حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن جن کو زہر دے کر مارا گیا, ان پر کوئی غم نہیں. کیوں نہیں؟ سوچنا چاہیے, تھوڑا سا عقل ہونی چاہیے, سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. کیوں اس طریقے کا معاملہ امت میں اچھالا گیا ہے؟ نادان ہے مسلمان, بیچارے جانتے نہیں ہیں. تو لہذا کسی کے بہکاوے میں آ کر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اس غم میں ماتم منانا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں. اب لہذا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں کسی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس مہینے کو جتنا حرمت والا ہے اتنی ہی اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اس مہینے میں ہم شادیاں نہیں کریں گے, ہے نہیں, فلاں لین دین نہیں کریں گے, فلاں بے شمار رسم و رواج پائے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام نہ کسی مہینے کو, نہ کسی سال کو, نہ کسی ہفتے کو, نہ کسی دن کو, نہ کسی گھنٹے کو, نہ کسی لمحے کو منحوس سمجھتا ہے. کسی کو منحوس نہیں سمجھتا. اس لیے کہ یہ اگر منحوس بولیں گے اللہ تعالیٰ کو گویا کہ آپ اللہ کو گالی دے رہے ہیں. زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ, اللہ نے کہا میں ہی زمانہ بنانے والا, سال, مہینے, ہفتے, دن, گھنٹے, یہ سب کس کی پیدائش ہے؟ رب العالمین کی پیدائش ہے. تو لہذا ہم کیا کریں, ان ساری چیزوں کے بجائے شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے, اسلام جس چیز کی اجازت ہمیں دیتا ہے وہی عمل کریں, جس سے روکتا ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اس لیے کہ ہم جس فتنوں کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ایسے فتنوں کے ماحول میں جو نیکیاں کر رہے ہیں کم سے کم وہ نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے, اس کی ہمیں فکر ہو. کم سے کم جو چھوٹی نیکیاں جن کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات توفیق دیتا ہے, ایسی نیکیوں کے بارے میں ایسی فکر کریں کہ اللہ کے ہاں وہ نیکی مقبول ہو جائے. مقبول کب ہوگی؟ ایک تو نیکی کے قبول ہونے کے لیے اخلاص کا پایا جانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس نیکی کو انجام دینا. تو لہذا معزز سامعین, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم جو ہے محرم کی جتنی فضیلت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کا پاس و لحاظ رکھا جائے, اس کا خیال کیا جائے, اس کی حرمت والے مہینوں کا احترام کیا جائے, زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی سبقت کی جائے, اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں خرافات, رسم و رواج جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا ہے، ان سارے کاموں کو اپنے آپ سے بچا کے رکھیں۔ اس لیے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے ہجرت ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ لوگ جو اصل اس کی تاریخ ہے اس کو بدل کر کسی اور پر اس پر تاریخ کو لگا دیا۔ اصل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں کو مشورہ ہوا، اس سے پہلے اسلامی کوئی تاریخ نہیں تھی، ہجری تاریخ جو ہے کوئی نہیں تھی اس وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے کچھ سالوں کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ جو خطوط لیٹر وغیرہ آتے ہیں پہلا کون سا ہے بعد میں کون سا کیا ہے بلکہ معلوم نہیں ہوتا، تو صحابہ نے سوچا کہ اب تاریخ لکھی جائے۔ تو تاریخ کے لیے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا گیا کہ اب کیسے تاریخ مرتب کریں، تاریخ کس بنیاد پر رکھی جائے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو تاریخ کا حصہ بنائیں، تو کہا نہیں بنا سکتے۔ کسی کے برتھ کو ڈیٹ آف برتھ کو ہم تاریخ کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کو تاریخ کا حصہ بنائیں، کہا نہیں بنا سکتے۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مشورے دیے کہ نبوت کی تاریخ جب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنا کر گئے تو اس وقت تاریخ کا اعلان کیا جائے، نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ایسا کوئی کارنامہ ہونا چاہیے کہ جس کی تاریخ سال میں بار بار دہرائی جائے اور وہ کارنامے مسلمانوں کو آنے والی نسلوں کو وہ یاد رہے۔ تو لہذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہجرت کو تاریخ کا حصہ بنایا جائے۔ ہجرت کو مسلمانوں نے جب مکہ میں ظلم و ستم کیا گیا تو اس کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے مدینے کی طرف جہاں امن و سکون کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں ایسی جگہ پر ہجرت کی ہے، تو اس واقعے کو کیا کریں، ہجری تاریخ کا سال بنائیں، اس کو آغاز بنائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی کی شخصیت پر اگر اس کی پیدائش پر یا اس کی وفات پر تاریخ بنائیں گے تو لوگ آگے چل کر شخصیت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دین کسی کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیتا، یہ اللہ کا دین ہے۔ نبی تو ایک ذریعہ ہے بس، وہ بھی اسلامی تاریخ کا حصہ ہے، وہ دین پہنچانے والے، لیکن ان کی پیدائش کو حصہ بنائیں یہ بالکل غلط ہے، اللہ اس کا حکم نہیں دیتا۔ ان کی وفات کو حصہ بنائیں یہ بھی نہیں دیتا، بلکہ ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس میں نبی بھی شامل ہیں، اس میں صحابہ بھی ہیں، اس میں صحابیات بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورت ہیں، مسلم پورا معاشرے کا اس میں دخل ہے، ایک ایک فرد کا اس میں حصہ ہے اس کارنامے کو انجام دینے کے لیے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہجرت کے واقعے کو اسلامی ہجری سال بنایا جائے۔ معزز سامعین، ہجرت کا جو واقعہ پیش آیا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں۔ آپ جو ہے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم بچپن سے جس جگہ پہ پروان کرتے ہیں، جس ایریے میں جس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں کے لوگوں کی جان پہچان، جہاں ہمارا کاروبار ہے، جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں، وہاں سے چھوڑ کر آپ تھوڑا سا ایک 50 کلومیٹر فاصلے پر منتقل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کیا کریں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون ہے، کدھر ہے، وہاں کون ہے، پوری زندگی سوچتے سوچتے مجبور ہو جاتے، پھر کہتے کہ نہیں یہ رہنا بہتر ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے جو اللہ کے حکم پر اسلام پر عمل کرنے کے خاطر انہوں نے کیا کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ جو لوگ مکہ میں کمائے تھے تو ایسے لوگوں کو کفار مکہ نے کہا یہ جو کمائی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے یا یہ کہ ہمارے ملک کی کمائی ہے، لہذا اس کمائی کو آپ چھوڑ دیں، خالی ہاتھ مکہ جائیں، مدینہ جائیں۔ کسی صحابی کو کہا گیا ابو سلمہ کو آپ کی بیوی اور بچہ مکہ والے خاندان کے ہیں، لہذا اس بیوی بچے کو چھوڑ دیں۔ بیوی کے خاندان والے آئے، شوہر سے داماد سے کہا کہ بیوی کو چھوڑ دے، شوہر کے خاندان والے آ کر کہا یہ جو بچہ ہے یہ ہمارے خاندان کا ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو اکیلے چلے جاؤ۔ ذرا اس واقعے کو تصور اپنے ذہن میں لائیے، کیا تنے تنہا صحابہ ملک، وطن، اعزا وقارب، مال و دولت، رشتہ داری، ساری اجنبیت کو چھوڑ کر، سارے جان پہچانوں کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ پر جہاں نہ ان کا کوئی پرسان حال ہے، جہاں نہ ان کے لیے کوئی چھت ہے، جہاں نہ کوئی کاروبار ہے، جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، جہاں نہ کوئی جانتا ہے، ایسی جگہ پر منتقل ہونا کیا یہ کوئی کم ہے؟ یہ ایسا کارنامہ ہے تاریخ کا کہ صحابہ اکرام نے اپنے ملک کو، اپنے وطن عزیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر چیز کی قربانی صرف اللہ کی خاطر انہوں نے دینا چاہیے۔ کہا جس ملک میں رہ کر ہم اسلام پر عمل نہیں کر سکتے وہاں ہمارا رہنا بیکار ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کچھ لوگ پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف، جس کا واقعہ سیرت میں ملتا ہے نجاشی بادشاہ کے پورے اس واقعے میں، پھر دوسری مرتبہ ہجرت کی،
پھر صحابہ کرام واپس آئے. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں صحابہ کرام کو لے کر پورے مسلمانوں کو لے کر آپ کیا کریں, مدینے کی طرف ہجرت کریں. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب ہجرت آپ کے لیے جائز ہے. تو اس کے بعد سارے مسلمانوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو گئے. اس ہجرت کے واقعے میں ایک طرف اشارہ کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا, جس وقت آپ کو نکلنا تھا اس وقت کفار مکہ نے بے شمار مشورے کیے کہ کیسے مسلمانوں کو روکا جائے, نبی کو روکا جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا تدبیر کی, پورے مکہ والوں میں سے ہر خاندان کا جو لڑنے والا آدمی ہے اس آدمی کو بلایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا جائے. ان پر ہر آدمی وہاں ٹھہرایا جائے تاکہ کیا کرے, محمد کسی بھی طریقے سے باہر نہ نکل سکے. اس واقعے کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں, جو لوگ قتل کرنے پر بیٹھے ہیں انہی لوگوں کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں. اللہ اکبر, تعجب کا واقعہ ہے نہیں. جو لوگ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں انہی کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہیں. آپ نے تعلیم دی صحابہ کرام کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, اے علی کل میرے بستر پر آج سو جانا, کل جیسے ہی سویرا ہوگا تب ایسی صورت میں آپ فلاں 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 کی امانتیں نام لے کر کہا کہ یہ آدمی کی امانتیں پہنچا دینا, یہ آدمی کی امانتیں پہنچا دینا. کیسا نبی ہے ہمارا, کیسے رسول ہے. سوچ کر دیکھیے, اتنی بڑی ہجرت کا واقعہ پیش آیا, جن کو عائشہ وقارب, جن کی مال و دولت, جن کے بچے, بیویاں, دولت, رشتے دار, وطن, سارا کچھ چھوڑنا پڑا. تنے تنہا اکیلے چلتے ہوئے, جسم پر صرف کپڑا باقی ہے, کوئی چیز ہاتھ میں نہیں. سب صحابہ کرام مدینہ پہنچے. اس ہجرت کے واقعے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اسلامی سال کا جو تاریخی حیثیت ہے اس واقعے کو اہمیت دینا چاہیے. اس کارنامے کو ہم بارہا ہر سال مسلمانوں کی یاد تازہ ہو, تاکہ اپنے اسلاف کو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں, کیسے کیسے اپنے لیے وقت کیا ہے دین کے لیے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگ لوگ جو ہے, امت کے ابتدائی لوگ, امت کے شروع کے صحابہ کرام ہو, اس کے بعد کے لوگ ہو, جیسے ان لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, کم سے کم ہمیں بھی اپنے آپ میں سوچنا چاہیے کہ ہم جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن کیا دین کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا دین کے لیے کچھ ہم قربانی دے رہے ہیں؟ یہ کارنامے اسی لیے یاد دلانے کے لیے بارہا اس تاریخ کو سوچنے, سمجھنے, اور آگے ہم کس طریقے سے ہمارے اسلاف نے ہم کو دین پہنچایا, ہم بھی اس دین کو آگے پہنچانا چاہیے. آگے والے نسلیں جو آئیں گی تو یہ صحیح سالم دین ان کو پہنچانا چاہیے. تو لہذا معزز سامعین, محرم کی تاریخ حیثیت یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ جو پیش آیا, اس واقعے کی اتنی بڑی اہمیت ہے, کبھی وقت ملے گا تو ہجرت پر گفتگو کروں گا. اتنا بے شمار واقعات ملیں گے آپ کو کہ تاریخ کے اندر ایسے نہ پچھلی دنیا میں دیکھا گیا, نہ آنے والی نسل دیکھے گی, نہ ایسے کارنامے انجام دے گی, نہ پچھلی امتوں نے دیا تھا. ایسے کارنامے صحابہ کرام نے دیا ہے امت کے لیے, دین کے لیے, اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے, کہ اس دین کو ہم دنیا میں بول بالا کریں. تو لہذا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی اعمال پر انجام دہی کریں, یا انہی اعمال کو انجام دینے کی کوشش کریں جو قرآن سے ثابت ہیں, جو حدیث سے ثابت ہیں, جو ہمارے اسلاف سے ثابت ہیں, جو ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہ کرے جس کے لیے ہم کل قیامت کے دن اللہ کے ہماری پکڑ ہوگی. بس انہی چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ کی جو فضیلت ہے صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہجرت کے واقعے سے جو اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس سے عبرت پکڑنے کی توفیق دے. اللہ تبارک تعالیٰ جب تک دنیا میں باقی رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو, سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے, مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے, عذاب جہنم سے, عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم رب حليم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسرانا وأسر المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.